ویژن فار پاکستان میں خوش آمدید. پاکستانی میڈیا کے لیے سال 2020 کیسا رہا؟ میر صاحب آئیں ذرا میڈیا پولرائزیشن پر آئے، مطلب کہ یہ اس کی بنیاد آپ کے خیال میں کیا ہے، اس کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کاشف صاحب نے اپنا اوپینین دیا اس میں. دیکھیں، میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ہے. میں آپ کو ایک پرانی مثال دیتا ہوں. جب ابھی پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں آئے تھے تو جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے سب سے پہلے ان کے خلاف تحریک چلائی. ایم آر ڈی بہت بعد میں بنی تھی. پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے ضیاء الحق کے خلاف تحریک جو ہے یہ 81 82 میں آ کے شروع کی تھی. لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے جب ایک اخبار کو بند کیا گیا تو نثار عثمانی صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی تھیں. پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے پی ایف یو جے نے گرفتاریاں دینی شروع کر دیں. اور جب پی ایف یو جے جو ہے اس کی تحریک میں باقی پولیٹیکل پارٹیز اور لیبر یونینز، ٹریڈ یونینز شامل ہو گئی تو پھر جنرل ضیاء الحق نے کام کیا. اس نے پی ایف یو جے کے اندر ایک اور گروپ بنا دیا اور جو پریس ٹرسٹ کے اخبارات تھے ان اخبارات میں سے اپنی مرضی کے بندے نکالے اور انہوں نے ایک پیرالل پی ایف یو جے بنا دی. تو اس طرح میڈیا کو تقسیم کیا گیا. تو یہ جو تقسیم ہے نا، جو آپ جس کو آپ پولرائزیشن کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا جو میڈیا ہے اس میں جو پولرائزیشن ہے یہ بڑی واضح ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پیٹریوٹس ہیں. یہ ایک تقسیم بنا دی گئی ہے. یہ تقسیم کسی نے شعوری طور پر بنائی ہے یا نہیں بنائی، لیکن یہ تقسیم بن گئی ہے جو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ جن کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے وہ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا، اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر دور میں جو صحیح سمجھتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے یہ جب تک اپنی پارٹیوں میں یہ جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے اور یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے اپنے کارکن کے سامنے تو یہ یہاں پہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو ہماری جو میڈیا کی فریڈم ہے نا، میڈیا کی آزادی جو ہے یہ مشروط ہے، اٹ از کنڈیشنل ود دی فریڈم آف پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری. جب تک ہماری پارلیمنٹ اور ہماری جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگی پاکستان میں ہم میڈیا کی فریڈم کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. کاشف صاحب کچھ ایڈ کرنا میڈیا جو ہے وہ اسی طرح پرابلمز کا شکار رہے گا. اوکے کاشف صاحب جی میں میر صاحب سے بسد احترام، میں میر صاحب نے جو ڈویژن کی ہے نا میڈیا کے اندر پولرائزیشن کی، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. میرا یہ ماننا ہے میر صاحب ٹھیک ہے، غلط بحث ہے. آئی کانٹ امیجن کہ اگر میرا چینل فیصلہ بھی کر لے کہ اس نے مارشل لاء کو سپورٹ کرنا، میں نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا ہوں، میرے خمیر میں نہیں ہے. آئی کانٹ امیجن وسیم بادامی اسی چینل میں بیٹھتا ہے. پرو ڈیموکریسی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ یہ پرو ڈیموکریسی ہے. نہیں کرے گا، کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرے گا جو ڈیموکریسی کے خلاف ہو. نہ میں کروں گا جو ڈیموکریسی کے خلاف. میر صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پرو ڈیموکریسی اور اینٹی ڈیموکریسی کی بات ہے نا، کچھ لوگ ہوں گے ہمارے اندر جو شاید یہ مانتے ہوں گے ہاں فوج آ جائے ٹھیک ہے، ان کا کنٹرول وغیرہ وغیرہ. اکثریت نہیں مانتی اس چیز کو. جرنلسٹوں میں اکثریت نہیں مانتی. میں چینل پالیسی کی بات نہیں کر رہا، میں جرنلسٹ آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ جو تقسیم سر پولیٹیکل پارٹیز کی لائن پہ، وہ آپ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ زیادہ بڑی تقسیم 2018 سے پہلے ہو گئی تھی جو کہ ڈیوائیڈ تھا پولیٹیکل پارٹیز کی لائن پر. اگر کوئی سوال پولیٹیکل اٹھے گا چینلز یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، اس کو بچانا کیسے یا اس کو دوسرے کو پھنسانا کیسے. یہ ہے اکثر میر صاحب دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کاشف بھائی صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ تفریق جو ہے اس کی بنیاد ہے پرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ کہتے ہیں سیاسی تفریق بنیاد ہے. ایک اس چینل سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، دیکھیں لیکن بنیادی لیکن بیسک جو ہے وہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن بنیادی تقسیم ہمارے اندر جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کو تقسیم نظر آتی ہے وہ پولیٹیکل لائنز پر. اوکے ٹھیک ہے، اس میں کامنٹ کریں کہ وہ سمجھتے ہیں جناب ڈے ٹو ڈے تفریق پولیٹیکل بنیادوں پر ہے. نہیں دیکھیں نا، اب جو پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا جو پارٹی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، جب آپ اس پارٹی پر یا اس پارٹی کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو اس پارٹی کے سپورٹر کہتے ہیں جی یہ تو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ، حالانکہ ہم تو اس پارٹی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو جب فوج کا ترجمان ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے.
اور ہمیں پھر وہ کہتے ہیں جی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور آپ فوج کے دشمن ہیں، حالانکہ ہم بھی فوج کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا دوسرے کرتے ہیں. اور پھر جو پارٹی، جس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ فوج کی سیاست میں مداخلت پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی تائید کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو سیاسی بنیاد پر ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دراصل پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم نہیں ہے، تو جب آپ اس کی باٹم میں جائیں گے نا، اس کی جب تہ میں جائیں گے، تو وہاں پہ بھی آپ کو وہی چیز ملے گی کہ جس پارٹی کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ پارٹی اپنے ڈیفینس میں کہتی ہے اوہ دراصل ہم کیونکہ فوج کے ساتھ ہیں تو اس لیے آپ کی تنقید ہم پہ نہیں فوج پہ ہے. لہذا یہ پارٹیاں جو ہیں وہ خود بخود اپنے آپ کو الائن کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی پرو ہو جاتی ہے اور کبھی اینٹی ہو جاتی ہے. میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ہاں کاشف آپ اس پہ ایڈ کر لیں. میرا خالی ایک کامنٹ لے لیں کہ آپ اپنے جواب میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کچھ دوست ہیں، ایک دوست ہے جو پارٹی ایکس کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ پارٹی ایکس آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، کل کو اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی ایکس کے خلاف ہو جائے تو یہ دوست جو ہے یہ آج بھی پارٹی ایکس کو سپورٹ کرے گا یا کل جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کو سپورٹ کرے گا؟ تو اس سے پتہ چلے گا نا کہ اصل میں معاملہ ہے کیا پارٹی کی طرف ہے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. آپ ایڈ کر دیں پھر کاشف صاحب اس پہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی جی ایک بات میں ایڈ کر دوں. جی 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 دیکھیں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ جس کیس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے وہ جو لندن کی جائیدادوں کا کیس ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. اب 1997 میں تو میں ایک اخبار میں تھا، اس وقت تو پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس وقت جب میں نے اس ایشو پہ کچھ لکھا اور سوال اٹھائے تھے، کوئی میں نے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا تھا، سوال کیا تھا، تو اس وقت نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے تھے. لہٰذا جب یہ کیس دوبارہ 2016-17 میں دوبارہ یہ سپریم کورٹ میں آیا تو میں یہ بار بار کہتا تھا کہ بھائی میں نے تو اس ایشو پہ 1997 میں بھی بات کی تھی، تو یہ دوبارہ کیس آ گیا ہے، لہذا اس پہ میرا یہ ایک موقف ہے. تو اس وقت جو نون لیگ ہے وہ کہتی تھی کہ جناب آپ جمہوریت کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں. حالانکہ 1997 میں جو نون لیگ ہے وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی. 1997 کے الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی وہ نون لیگ کے حق میں کی گئی، اور 2018 میں اب نون لیگ کہتی ہے جناب کہ ہمارے خلاف دھاندلی کی. ٹھیک ہے. تو اس میں اب آپ اپنے مجھے بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ پہ ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کبھی اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور ہم اگر ان پہ تنقید کریں تو ہم کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی پرو. کاشف صاحب پھر ذرا میں نے بس ایک اور اینگل لے کے وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک چیز ہے صرف دیکھیں یہ الزام کہ کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا آپ اینٹی پاکستان، یہ تو الزامات ہیں نا سر، اور یہ لگتے رہے ہیں، آئی ایم شور لگتے رہیں گے آگے بھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا اس کی ڈسٹنکشن میں ایسے کرتا ہوں پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، کہ مجھے لگتا ہے میجورٹی جرنلسٹ 90-95% اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ پرو ڈیموکریسی ہے، اس وجہ سے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستانی پولیٹکس، چاہے وہ اس چینل پہ بیٹھے، میرے چینل پہ بیٹھے یا آپ کے چینل پہ بیٹھے. 95%-98% لوگ یہ بات کریں گے، یہ جس سے آپ پوچھیں گے یہ کہے گا. میرا ماننا یہ سب دیکھیں، میں آپ کو اور پیچھے لے جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹی 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، صحیح ہے. اس پوری گورنمنٹ کے دوران اے آر وائی کے بارے میں کہا جاتا تھا پرو پیپلز پارٹی. میں وہ آدمی تھا جس کے اوپر پابندی کو میرے پہ الزام یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید بڑی کرتا. لیکن آپ کا چینل میر صاحب اس وقت اینٹی پیپلز پارٹی، اس حد تک اینٹی پیپلز پارٹی تھا کہ وہ حکومت گرانے کے چکر میں غضب کہانیاں اور وہ اگر بات کرنی ہے. ہاں جی 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 غضب کرپشن کی عجب کہانیاں جو ہیں وہ جو چلا رہے تھے وہ تو اب جیو میں نہیں ہے نا سر. یہ بھی آپ جانتے ہیں چینل کی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں 10 بجے اور کس ٹائم کیا پالیسی ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ چلیں، میں نہیں جاتا، اس کو ذرا ایڈٹ کر لیجیے. یہ تقسیم تھی سر 2008 سے 13 کے درمیان، پرو پیپلز پارٹی پرو پی ایم ایل این. 2013 کا الیکشن وسیم بدامی میرے چینل پہ بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس وقت سے تقسیم شروع ہو گئی تھی، پرو پی ایم ایل این، پرو پی ٹی آئی، پرو فلانا، پرو ڈمکانا. پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی، تقسیم پرو پیپلز پارٹی اور نون سے ہٹ کے پرو پی ٹی آئی، پرو پی ایم ایل این چلی گئی. لیکن میں پچھلے 12 سال کا آپ کو پولیٹیکل پروفائل دے رہا ہوں. چینلز نے پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ ایکٹیو رول پچھلے 3-4 سال میں ہمیں نظر آیا. 2014 سے بہائنڈ دا سین تو ان کا رول 70 سال سے، اگر یہ کہے کہ 70 سال سے ان کا رول نہیں ہے، وہ تو ہے 70 سال سے، لیکن الائنمنٹ سیاسی ہے زیادہ.